پہلا مخرج ہے جوف دہن کا، منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں. جیسے منہ کھولیے آپ پورا، ای او، یہ آوازیں آ رہی ہیں منہ کے خالی حصے سے. اس میں کہیں آپ کے دانت نہیں لگ رہے، کہیں آپ کی زبان نہیں لگ رہی، کوئی حلق کی آواز نہیں ہے، یہ صرف منہ کے خالی حصے سے آواز ہے. ای او، رائٹ. اور اس کو لمبا کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے کیا تو یہ آواز لمبی ہوئی ہے نا. ای، یہ بھی آواز لمبی گئی. او، یہ بھی آواز لمبی گئی. مد کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. مد کسے کہتے ہیں؟ کھینچنے کو، پرولونگ کرنا، اسٹریچ کرنا، یہ مد ہے. انشاءاللہ مدات کا چیپٹر آئے گا، ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جوف دہن. مخرج نمبر 1 ہے جوف دہن، یہ حروف مدہ کا مخرج ہے. حروف مدہ 3 ہے. حروف مدہ 3 ہے: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ اپنے پاس پلیز لکھ لیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے معنی بدلتے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم بات بھی کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ. تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. کہ الف مدہ کیا ہے؟ الف مدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل خالی ہوتا ہے. الف مدہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ فتحہ، کسرہ، ضمہ، کچھ اس کے اوپر نہیں ہوگا، خالی ہوگا. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے جو پہلا لیٹر آئے گا اس کے پہلے لیٹر کے اوپر فتحہ ہے، یعنی زبر ہے. کیا میں نے آپ کو بتایا؟ الف خالی اور پہلے لیٹر کے اوپر فتحہ. فار ایگزامپل آپ کہتی ہیں مالکی، نماز میں پڑھتے ہیں نا، مالکی یوم الدین، مالکی. تو یہ ماں کیا ہے؟ الف خالی ہے اور میم کے اوپر فتحہ ہے نا، تو یہ ماں، یہ ہم نے اس کو اس لیے اسٹریچ کیا ہے کہ یہ الف مدہ ہے. اسی طرح آپ کہتی ہیں قال، قال، قاف کے ساتھ الف ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، فتحہ، کسرہ، ضمہ، نتھنگ. اور اس سے پہلے لیٹر جو ہے، لیٹر بفور ہیز فتحہ، اس کے اوپر فتحہ آئی ہے قاف کے اوپر، اس لیے الف مدہ کی وجہ سے اس کو میں نے لمبا کیا. قال، اس کو میں ایسے نہیں کہہ سکتی قالا. مالکی کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے مالکی یوم الدین. مالکی، اس کو 2 بیٹس لانگ کرنا ہے. اس کی کوانٹٹی کتنی ہے؟ اس کی مقدار مد ہے 2 الف کے برابر، 2 بیٹ، 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو کھینچنا ہے. مالکی. تو پیاری بہنوں، آپ کا ہوم ورک انشاءاللہ العزیز یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ میں آپ نے حروف مدہ کو سرکل کر کے لے کے آنا ہے. آپ نے تلاش کرنا ہے کہ الف مدہ اور اس سے پہلے لیٹر کے اوپر فتح ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. الف خالی ہے، عین کے اوپر فتح ہے. یا بعض قرآن پاک میں رسم الخط ڈفرینٹ ہوتا ہے تو عین کے اوپر کھڑا زبر یعنی فتح صغیرہ یہ ہوگی، تو اس کو بھی 2 بیٹس کے برابر ہی کھینچا جائے گا. لیکن جو واو مدہ، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ واو پہ آلویز سکون ہوتا ہے. سکون کہتے ہیں جزم کو، سکون جزم کو بولتے ہیں. اپنے پاس یہ ضرور نوٹ کر لیں کہ جزم کو عربی میں تجوید میں سکون کہا جاتا ہے. تو واو کے اوپر سکون ہوگا اور اس سے پہلے لیٹر کے اوپر ضمہ یعنی پیش. ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ واو پہ سکون ہو اور اس سے پہلے لیٹر پر پیش ہو. تو اس سے بھی ہم 2 بیٹس پرولونگ کریں گے. 2 سیکنڈ کے لیے ہمیں کھینچنا ہے اس واو کو بھی. ہم سورہ الفاتحہ ہی کو چیک کر لیتے ہیں پہلے. یہاں پہ سورہ الفاتحہ میں صرف ایک ہی واو مد آیا ہے، ماؤ آخری آیت میں غیر المغضوب. اب میرے پاس اس وقت جو قرآن پاک ہے میرے ہاتھ میں، اس میں واو کے اوپر سکون نہیں لگا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس ہے اس میں واو پہ سکون لگا ہو، تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو گیا سمجھنا نا کہ واو پہ سکون ہے اور لیٹر بفور اگر ضمہ ہے تو ہم اسے 2 بیٹس کھینچیں گے. مغضوبی، اسے اس طرح پڑھا جائے گا، اسے مغضوبی نہیں پڑھنا. اگر ہم مغضوبی پڑھیں گے تو ہم نے واو مدہ سرے سے ختم ہی کر دیا نا. ہم نے صرف دال کے اوپر پیش لگا دیا اور آگے بال پڑھ دیا. مغضوبی، نوٹ مغضوبی، مغضوبی. غیر المغضوب علیہم.
جیسے آپ کہتی ہیں قالوا، قا الف مدہ ہے، یہ لو واو مدہ ہے، قالوا. سورہ البقرہ آیا نمبر 3، الذین یؤمنون، یؤمنون، نو 2 سیکنڈ کے لیے اس کو کھینچیں گے، واو پہ سکون اور لیٹر بفور ضمہ. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، ویقیمون واو مدہ ہے. آگے اسی آیت کے اینڈ میں دیکھیے ینفقون، واو مدہ ہے، یہاں پر بھی واو پہ سکون، لیٹر بفور قاف ہیز ضمہ. نیکسٹ آیا 4، والذین یؤمنون، یؤمنون. اچھا یہاں اس سے پہلے دیکھیے یو یا ضمہ حمزہ یو، یہاں پر واو کے اوپر حمزہ آ گیا. جب حمزہ آ جاتا ہے نا، اگر وہ الف کے اوپر حمزہ آ جائے، واو پہ آ جائے، یا پہ آ جائے، کسی بھی لیٹر کے اوپر جو حمزہ آ جاتا ہے تو حمزہ پڑھا جائے گا، کیونکہ سکون یہاں پہ حمزہ کے اوپر ہے نا، واو کے اوپر نہیں ہے. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ سکون جو ہوتا ہے نا، سکون کی بھی ڈفرینٹ شیپس ہوتی ہیں لکھنے کی. ایک تو سرکل کی صورت میں ہوتا ہے، چھوٹا سا باریک سا سرکل بنا ہوتا ہے، وہ بھی جزم ہوتی ہے، وہ بھی سکون ہوتا ہے. اور ایک چھوٹا سا دال کی شکل میں ہوتا ہے نا، دال یا ضمہ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ بھی سکون اور جزم ہی ہوتا ہے. سکون 2-3 انداز میں لکھا جاتا ہے. تو اگر کسی بھی شیپ میں ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر فار ایگزامپل چھوٹا سا ٹائنی سرکل ہے تو آپ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سکون ہی ہے. اگر چھوٹا سا دال یا پیش کی شکل میں ہے تو انڈرسٹوڈ کہ یہ سکون ہی ہے. سکون مینس جزم ہے یہ. تو یہاں پر جب آئے گا یؤمنون، تو یہاں پر پہلے واو کے اوپر جو حمزہ ہے یہاں پر تو جھٹکا لگے گا. یؤمنون، نو جو ہے یہ واو مدہ ہے، واو پہ سکون، لیٹر پہ فور ضمہ ہے. اسی طرح آگے دیکھیے اسی آیت کے آخر میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یوقنون 2 مرتبہ واو سکون ہے نا، اور دونوں مرتبہ اس سے پہلے لیٹر پہ ضمہ ہے، اس لیے دونوں جگہ پہ سے ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. ہم نے اسے تیزی کے ساتھ ایسے نہیں پڑھ دینا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ہوپفلی آپ کو انشاءاللہ واو مدہ کی پہچان سمجھ آ چکی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس کی 20 آیتیں کمپلیٹ کریں. اور زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی روٹین کی جو تلاوت ایوری ڈے کرتی ہیں، تو اس فار ایگزامپل آپ 2 صفحے تلاوت کرتی ہیں، 1 رکوع کی تلاوت کرتی ہیں، تو آپ جب تلاوت کرنے لگیں تو اس سے پہلے الف مدہ واو مدہ سرکل کر لیں. تلاوت کرنے سے پہلے ہمیشہ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھا کریں. الحمدللہ رب العالمین، میرا اور آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. جی الحمدللہ، مخرج نمبر 1 ہی کا ہم تیسرا پارٹ کرنے جا رہے ہیں، یا مدہ کی پہچان. یا مدہ کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ یا کے اوپر سکون ہی ہوگا. جیسے واو پہ سکون تھا، یہاں پر یا پہ سکون ہوگا. سکون مینس جزم، یا پہ ہمیشہ جزم آئے گی. اور اس جزم سے پہلا لیٹر جب ہم دیکھیں گے تو اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہوگی. یا پہ سکون اور لیٹر بفور ہیز کسرہ. اور یا مدہ کی کھینچنے کی مقدار بھی وہی ہے، فار 2 beats، فار 2 الف 2 seconds. آپ نے اس کو کھینچنا ہے، پرولونگ کرنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قیل، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ مین کو میں نے کیوں کھینچ دیا؟ یہاں پر یا مدہ ہے. اور جب ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، سانس اور آواز کو روکنا ہوتا ہے، تب اس صورت میں بھی ہم الف مدہ واو مدہ یا مدہ کو کھینچ سکتے ہیں.
فار ایگزامپل یہاں پر میں نے وقت کیا ہے، وقت کی صورت میں بھی میں اس کو کھینچ رہی ہوں، اور یا مدہ ہے اس لیے بھی. میم رب العالمین الرحمن الرحیم. حیم یا مدہ ہے اور لیٹر بفور کسرہ. ہم نے دیکھا آیا نمبر 2 میں مین، آیا نمبر 3 میں رحیم، اور آیا نمبر 4 میں یوم الدین. دین یا سکون لیٹر بفور دال ہے کسرہ. اور اگر کسی کے پاس کھڑا زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش ہے تو یہ اسی کی شارٹ فارم ہے، حروف مدہ ہی کی شارٹ فارم ہے. اسے بھی آپ اسی طرح کھینچیں گے جیسے کہ آپ الف واو یا مدہ میں کھینچ رہے ہیں. آیا نمبر 6 کا آخری لفظ دیکھیے مستقیم یا سکون لیٹر بفور ہیز کسرہ. دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ prolonged. قیم. آیا نمبر 7 صراط الذین زین. یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سکون ہے، لیٹر بفور کسرہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اچھا اب یہ دیکھیے علیہم، یہاں پہ بھی یا کے اوپر سکون ہے، لیکن اس سے جو پہلا لیٹر ہے اس کے نیچے کسرہ نہیں ہے، زیر نہیں ہے، اس پر فتح آ گئی ہے نا، زبر آ گئی ہے، اس لیے اس کو نہیں ہم کھینچ رہے نا، اسے ہم نہیں کہہ رہے علیہم، نو اس کو لمبا نہیں کرنا، اسے ہم تیزی سے پڑھیں گے علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ لی کو کیوں کھینچا ہے؟ یہاں پہ سکون ہے، لیٹر بفور کسرہ. الحمدللہ رب العالمین. پیاری بہنوں، ہم نے مخرج نمبر 1 کمپلیٹ کیا اور ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھی سمجھ آ چکی ہوگی. الف خالی، اس سے پہلے لیٹر پہ فتح ہوگا تو اسے لمبا کریں گے. واو مدہ میں واو سکون ہوگا، اس سے پہلے لیٹر پہ ضمہ ہوگی، اسے ہم لمبا کریں گے. یا مدہ، یا پہ سکون ہوگا، اس کے پہلے لیٹر کے نیچے کسرہ ہوگی یعنی زیر ہوگی، ہم اسے لمبا کریں گے. اور تینوں صورتوں میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ دونوں کو 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. اس سے زیادہ کھینچیں گے مد بدل جائے گا.